الرحمن الرحیم۔ احترام کے قابل ہیں دنیا میں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہو، قائم دائم رہو۔ اور آج کا ٹاپک میرا اس کا عنوان نہیں بیان کرنا چاہیے، مجھے اس پہ صرف بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہر بندہ ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے اور ایک بہت ہی ترقی کرنا چاہتا ہے، بہت ہی دنیا میں آگے جانا چاہتا ہے، رات دن ایک کرے بیٹھا ہے، اور اس میں اس کا مین جو وہ ایشو بنا کے پھر رہا ہے وہ دنیا میں مست ہوا پڑا ہے۔ تو میں جتنا آپ لوگ بھاگو گے، جتنا بھاگو گے اور بھاگو گے، آخر میں تھک جاؤ گے اور آپ لوگوں کو کامیابی پھر بھی نہیں ملے گی۔ اس کے لیے جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پھر مجھے وہ ہنسی آ رہی ہے، چونکہ میں نے پہلے جب وہ موٹیویشنل لیکچرر کو کہا تھا کہ یہ کبھی کہتے ہیں کامیابی کی 3 چیزیں اور کبھی کہتے ہیں 7 چیزیں، یہ کیا انہوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ تو آپ لوگ کہو گے کہ جناب محترم آپ نے خود بھی تو ڈرامہ شروع کر دیا ہے۔ ڈرامہ نہیں، میں نے شروع کر دیا، میں نے 3 چیزیں دیکھی زندگی میں جنہوں نے میری زندگی میں بہت اچھے اثرات ڈالے، بہت زبردست، مجھے ہر مشکل سے بچا کے لے آئے، میرے ذہن کو سکون آ گیا اور میں بڑی اچھی لائف گزار رہا ہوں۔ میرے گھر میں اللہ کا کرم اتنا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے بات نماز پڑھنی ہوگی آپ کو۔ نماز ایک تو آپ نے ویسے کتابوں میں سنا ہوا ہے کہ نماز بھی حیائی سے روک دے اور فلاں فلاں فلاں، تو نہیں، ایسا نہیں ہے، بس نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ 5 نمازیں، ایک نماز مس ہو گئی تو سمجھ جانا وظیفہ ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک آپ لوگوں کو روز پڑھنا ہوگا، روزانہ، ضروری نہیں ہے وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ زیر کی 10 نیکیاں اور زبر کی 10 نیکیاں، اس چکر میں نہیں قرآن پاک پڑھنا، سمجھنا ہے ترجمے کے ساتھ۔ اور بے شک روز کی ایک آیت پڑھ لو آپ لوگ، ایک آیت صرف پڑھنی ہے، لیکن روزانہ پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے قرآن پاک کو، کیونکہ قرآن پاک کو جب آپ لوگ اٹھاتے ہو اور صرف بوسہ دیتے ہو اور اس کا دیدار کرتے ہو تو اس سے بھی بڑی برکتیں ہو جاتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہوتے ہیں۔ ایک تو جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عام آدمی بات کر رہا ہے، کبھی اب تصور تو کرو کہ اتنی شانوں والا اللہ، اتنی برکتوں والا اللہ، اللہ کی عظمت تک بھی اس کا اندازہ بھی ہمیں نہیں ہے، ہم اللہ کو بھی ایسے ہی لیتے ہیں جیسے کسی عام آدمی کو لے رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت تک پہنچنے کے لیے آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں اور کیا سے کیا کرنا پڑے گا، لیکن ہم پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ تو وہ عظیم ہستی ہم سے باتیں کر رہی ہوتی ہے قرآن پاک میں، اور اس کے ایک ایک لفظ کو اپنے دل کی گہرائیوں میں چبھونے کی کوشش کرو، ایک ایک لفظ پہ توجہ کرنی ہے، اور پھر آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ دنیا کیا ہے، دنیا کیا ہے۔ قرآن پاک توجہ سے پڑھنا ہے، توجہ سے، سمجھ کے بغیر نہیں پڑھنا، زیر زبروں کے چکر میں نہیں جانا۔ اور تیسری بات، کیا زبردست بات، کیا پیاری بات، جو انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے، انسان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اس کا کاروبار، اس کا گھریلو زندگی، اس کی بیرونی زندگی، ہر طرف خوشحالی خوشحالی، وہ ہے میرے دونوں جہانوں کے سردار اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ذات ایسی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پہ بہت بڑا احسان کیا اور وہ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ ہوئے میرے اللہ، میں تیرے کتنا شکر ادا کروں، میں تیرا کتنا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ بس درود شریف پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا درود شریف پڑھو آپ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 10 پڑھ لو، شہری بات ہے، جب سٹارٹ کرو گے تو آپ سمجھو اتنا نہیں یار میں پڑھ سکتا، لیکن جب عادت بن جائے تو چلتے پھرتے آپ اپنے کام میں ہر جگہ آپ کا زبان خود بخود چلتی ہے۔ اور درود شریف زبان کو اتنا پسند ہے کہ آپ یقین مانیں، آپ یہ والا کام تھوڑا کر کے دیکھیں تو آپ کو خود اپنی زبان پکڑنی پڑے گی کہ نہ بس کرنا، لیکن زبان کہے گی کہ نہیں، جس سونے کا درود تو پڑھ رہا ہے یہ جاری رکھو، اس کو جاری رکھو۔ تو 10 20 50 100، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ کم از کم 313 بار، 313 سے زیادہ کراس کیا کرو، اور 1000 تو ضرور۔ ایک دفعہ میں ایک دفعہ گیا تھا ایک جگہ پہ، تو وہاں سے میں نے درود شریف شروع کیا۔ میں نے درود شریف اس دن میں نماز پڑھ رہا تھا، اور ساتھ ایک مولوی صاحب جو ہے وہ درس دے رہے تھے، مغرب کی نماز تھی، تو میں تھوڑا نماز سے لیٹ ہو گیا، اس لیے میری رکعتیں کچھ رہتی تھیں، تو وہ میں پڑھ رہا تھا، تو رکعتیں نماز پڑھتے میں نے یہ چیز سنی ہے، اب پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط، لیکن میں نے بس سنی ہے
تو میں سن رہا تھا کہ وہ ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھو تو جب آپ موت آپ پہ واقعہ ہوگی، جب آپ اس دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہوگے، تو اس وقت آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، وہ ہستی خود آئے گی آپ کو لے جانے کے لیے۔ اوئے اس دن کے بعد میں نے کہا یار کیا بات ہے یار، اس سے اوپر اور کیا چاہیے کہ جب ہم پردہ کر رہے ہوں، جب ہم وفات پا رہے ہوں، ہم مر رہے ہوں، تو اس وقت اوئے دونوں جہانوں کے سردار اتنی بڑی ہستی ہمیں لینے کے لیے آ جائے۔ تو انہوں نے 1000 کہا تھا، میں نے پوری کوشش کی کہ میں 1000 بار درود شریف دن میں پورا کروں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اور 313 میں لازمی کراس کرتا ہوں، روز کا 313 لازماً میں کراس کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ بھی یہ تین چیزیں نماز، قرآن پاک، درود شریف، یہ اپنا معمول بنا لو، اور پھر آپ کے کام، آپ کا کاروبار، آپ کا جب ذہن میں سکون آ جائے گا، جب ذہن ہی سکون میں ہو جائے گا، تو پھر کاروبار اچھا جا رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے، آپ کو اس کی ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی۔ بیسیکلی کوئی بھی پریشانی باہر نہیں ہوتی اور کوئی بھی خوشی باہر نہیں ہوتی، پریشانی انسان کے اندر ہوتی ہے اور خوشی بھی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ جب آپ اندر سے خوش ہوتے ہو تو اس وقت آپ خوش ہوتے ہو، اور جب آپ کے اندر پریشانی ہوتی ہے تو آپ اس وقت پریشان ہوتے ہو۔ تو درود شریف پڑھنے سے، نمازیں پڑھنے سے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آپ کے اندر سے پریشانی ہی ختم ہو جائے گی۔ تو پھر پریشانی آ بھی جائے تو آپ اس کو کہو گے بسم اللہ جی آیا نوں، آ جاؤ، میرے اندر تو کسی اور کا گھر ہے۔ تو تھینک یو جی، اللہ حافظ، آپ کا بہت بہت شکریہ، رب رکھا۔